قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، احد ہینا احد سمندر، مقام بھی لا مقام کے اندر، احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز کتاب لوح قلم کا صفحہ نمبر 156 پڑھیں گے۔ اس کے مطالعے کا آغاز کرنے سے پہلے گزشتہ نشست میں ہم نے جو مطالعہ کیا اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ عالم امر سے ریلیٹڈ باتوں میں کہ فرشتوں کی جو قسمیں ہیں وہ 4 قسمیں ہیں۔ عالم ملائے اعلیٰ ہیں، ملائکہ روحانی ہیں، ملائکہ سماوی ہیں اور ملائکہ ارضی ہیں۔ پھر بتایا کہ ان جو ملائے اعلیٰ ہیں وہ 6 قسم کے علوم کے حامل ہیں، 6 فراستوں سے آراستہ ہیں، انہی کو 6 بازو یا 6 پر کہا گیا ہے۔ اور پھر اس سے نیچے روحانی ملائکہ کی بتایا، وہ ساری تفصیل بتا کے پھر روحانی ملائکہ کے بعد ملائکہ سماوی کا بتایا کہ وہ کون سے علوم سے آراستہ ہیں، اور پھر ملائکہ ارضی کا بتا کر تو یہ بتایا کہ انسان کے نقطہ ذات میں یہ 4 عالمین یکجا ہیں، اور پھر ان کے 4 نام عالم نور یا عالم تحت شعور یا عالم ملائکہ مقربین، عالم امر اور عالم خلق بتا کے اس کے بعد پھر عالم امر سے متعلق 2 قوانین کی وضاحت کی کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا نقطہ ذات اس چیز میں ڈھل جاتا ہے، اس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا وہ چیز کی صلاحیتیں اور صفات ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بندے کا نام سنتے ہیں تو اس کے الفاظ اور شخصیت نہیں، اس کے ہجے نہیں آتے، بلکہ اس کی شخصیت آتی ہے، اس کی ذات ہمارے ذہن میں دور کرتی ہے۔ اور پھر اس کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جو شعوری طور پہ ہم جتنا سمجھے، اور دوسرا جو لاشعور جتنا جانتا ہے۔ لاشعور چونکہ اس کو پورے کا پورا جانتا ہے، اس کا طریقہ بتایا کہ اگر ہم کوئی عارف اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے تو وہ انسان پورے کا پورا اس کو جان سکتا ہے، جو ازل سے ابد تک اس نے جیسا کچھ بھی ہونا ہے یا ہوگا۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان کو اپنی انا کی معرفت حاصل ہو، کیونکہ یہ انا کی حرکتیں ہی ہیں جو لاشعوری رویداد کو تصور میں منتقل کرتی ہیں، اور وہ پھر احساس کے درجے تک آتی ہیں۔ اور اسی کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے یادداشت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں صفحہ نمبر 156 کہ عالم امر کی تفصیل میں مذاہب عالم کی چند باتوں کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں نے جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے ہیں، چند عقائد کو ملحوظ رکھ کر روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا ہے۔ یہ دیکھیے مذہب کی ڈیفینیشن ہے۔ مذاہب کیا ہیں؟ کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے، انہوں نے چند عقائد کو ملحوظ رکھ کر روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا۔ عقائد یعنی عقد سے گرہ لگا کر کچھ چیزیں نوٹنگ کر کے ایک روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا تاکہ لوگوں کی روحانی تربیت کی جا سکے۔ روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا، روحانی نظام تعلیم یعنی لوگوں کی روحانی تربیت کی جا سکے، اور اس کے لیے انہوں نے چند گرہیں لگا دیں، چند عقائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے ایک سسٹم بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں مذہب۔
اس قسم کے نظام تعلیم متعدد بن چکے ہیں، یعنی اس قسم کے متعدد نظام تعلیم بن گئے۔ ابتدائی دور میں جب دنیا کی آبادیاں اور ضرورتیں بہت کم تھیں، یہ روحانی تعلیمات بہت وسیع اور ہماگیر صورت اختیار نہیں کر سکی تھیں، یعنی محدود رہے، وہ ایک محدود انہیں ہماگیریت حاصل نہیں ہو سکی یا وسعت نہیں اختیار کر سکے، لوکل رہے وہ، جیسے میکسیکو میں رہے تو وہ میکسیکن ایریا میں رہے، آسٹریلیا میں رہے تو وہ جپسیز تک محدود رہا نظام، وہ ہماگیر نہیں ہو سکے۔ بالکل ابتدائی دور میں نوع انسانی میں کتنے ہی افراد غیبی چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، اور مشاہدات کا تعلق عالم امر سے ہوتا تھا، یعنی قدرت نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ غیبی چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، یہ اصل میں انہی کی بات ہو رہی ہے، اور مشاہدات کا تعلق عالم امر سے ہوتا تھا۔ یہ لوگ ان مشاہدات کو اپنے قبیلے اور طرز زندگی کے محدود معنی میں سمجھتے تھے۔ وہ جو مشاہدات ہوتے تھے اس کو وہ اپنے قبیلے اور اپنی طرز زندگی کے محدود معنی میں، یعنی ان محدود طرزوں میں سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے وسیع تر دنیا اور نوع انسانی کے بہت سے طبقات کی زندگی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان پر عالم امر کے جو حقائق منکشف ہوتے تھے ان کی تعبیریں وہ حسیات بشری کے چند اجزاء پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی وہاں سے جو بات انہیں غیب سے ان پہ منکشف ہوتی تھی، جو حقائق ان پہ منکشف ہوتے تھے، وہ بشری حسیات کی وجہ سے چند اجزاء پر مشتمل ہوتی تھی، وہ اس کو پوری طرح گراسپ نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے اپنے شعور محدود ہوتے تھے۔ چنانچہ ان روحانی بزرگوں کے بعد ان کے مقلدین، یعنی ان کی تقلید کرنے والے، اوہام باطلہ، باطل غلط قسم کے، اوہام یعنی توہم پرستی، یہ جیسے ہندوؤں میں بہت ساری توہم پرستیاں رائج ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو کوا بولا تو مہمان آئے گا، یہ سب اوہام باطلہ، جھوٹے اور تصورات خام میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا کہ روحانی بزرگوں کے بعد ان کے مقلدین، یعنی ان کا تقلید کرنے والے، بات کو سمجھنے کے بجائے اپنے من گھڑت اوہام میں پڑ جاتے تھے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام بت پرست اور مظاہر پرست مذہبوں کی ترتیب اسی طرح ہوئی، اسی طرح ہوئی۔ یہ ہے سارے بت پرست اور مظاہر پرست، یعنی آگ کی پوجا کرنا، یہ مظاہر پرستی میں آتا ہے۔ ستارہ پرستی، ماہ پرستی، تو سورج پرستی، یہ سب مظاہر پرستی میں آتے ہیں۔ یہ مقلدین جنہوں نے اس دور میں مذہب کے خد و خال تیار کیے، یاد رکھیں مذہب کے خد و خال ان روحانی بزرگوں نے نہیں تیار کیے، مذہب کے خد و خال ان کے مقلدین نے تیار کیے، وہ خود عالم امر کے حقائق سے ناواقف ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود تو نہیں دیکھا ہوتا تھا کہ عالم امر کیا چیز ہے، اس کے حقائق سے وہ خود اتنی واقفیت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں یہ مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ سنی ہوئی بات پہ عمل کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ لوگ جو کچھ اپنے رہنماؤں سے سیکھتے تھے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں غلط عقائد، جادو اور رہبانیت کی بنیادیں قائم کر دیتے تھے۔ یہ نظام اس طرح سے ٹیڑھے ہوتے تھے۔ تمام مذاہب پہ یہ تبصرہ سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ مظاہر کو اصل روشنیوں کا سرچشمہ قرار دینے میں تامل نہیں کرتے تھے، یعنی وہ یہ جیسے بعض مذاہب میں گھوڑے کو پوجا جاتا ہے تو وہ گھوڑے کو اصل روشنیوں کا سرچشمہ قرار دے دے،
اس سے شرماتے ہی نہیں تھے، تامل نہیں کرتے تھے، ذرا بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ کہیں کوئی شیر جیسا جانور بنا دیا تو کہا کہ یہ ہے ہمارا خدا، تو کیونکہ وہ مظاہر کو اصل روشنیوں کا سرچشمہ قرار دینے میں ہچکچاتے نہیں تھے۔ اس قسم کے مذاہب کی مثالیں بابل میں پیدا شدہ مذاہب، یہ سارے مذاہب جو بابل میں پیدا ہوئے، پھر جین مت اور آریائی مذہبوں میں ہندو ودیانت کے زیر اثر بہت سے مذاہب ہیں۔ بدھ مت بھی مہاتما بدھ کے مقلدین کی ایسی ہی روش سے دوچار ہو کر رہبانیت سے روشناس ہوا۔ ایک ایک جملے میں نہیں، آدھے آدھے جملے میں پورے پورے مذاہب پہ تبصرہ دیکھتے جائیے اور ان کی حقیقت کس طرح سے وہ کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ منگولی مذاہب میں توحید کے خد و خال نہ ملنے کی یہی وجہ ہے۔ اب یہ منگولی مذاہب جو ہیں ان میں توحید کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے خد و خال نہ ملنے کی یہی وجہ ہے کیونکہ ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے جو بتایا ان کے مقلدین نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ کچھ ایسے ہی حالات سے متاثر ہو کر ٹاؤ مت کو بھی بہت سے اوہام اور جادوگری کا اسیر ہونا پڑا۔ یہ ٹاؤ مت جو ہے یہ جاپان وغیرہ کی سائڈ پہ یعنی کہ پریکٹس کیا جاتا ہے۔ ٹاؤ مت کو ایسے ہی حالات سے متاثر ہو کر اوہام اور جادوگری کا اسیر ہونا پڑا۔ منگولی مذاہب میں آفتاب پرست، ماہ پرست اور زرتشتی عقائد رکھنے والوں نے، زرتشت یہ ایران کے ایریے میں جو ایک صاحب گزرے تھے، زرتشت نام تھا ان کا، تو انہوں نے جو ان کے جو مقلدین تھے انہوں نے جو مذہب جاری کیا وہ زرتشت کہلاتا ہے۔ زرتشتی عقائد رکھنے والوں نے یا تو عالم امر کو شیطانی اور رحمانی کے دو اصولوں پر محمول کیا یا خود مظاہر کو عالم امر کی مرکزیت قرار دیا۔ یہ دیکھیے سارے مذاہب پہ کتنا جامع اور بلیغ تبصرہ۔ زرتشت نے اہرمن اور یزداں کے نام سے شیطانی اور رحمانیت کے دو اصولوں پہ کہا کہ عالم امر جو ہے یہ اٹرنل کانفلکٹ میں ہیں، اچھائی اور برائی دونوں ایک دوسرے کو کانفلکٹ میں ہیں، کبھی اچھائی غالب آ جاتی کبھی برائی غالب آ جاتی ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے رہے۔ یا پھر انہوں نے مظاہر کو عالم امر کی مرکزیت قرار دے دیا۔ مظاہر یعنی آگ کو، جیسے زرتشت کے آگ کو پوجتے، تو وہ کہا کہ مظہر جو ہے یعنی آگ جو ہے یہ اصل میں عالم امر کی مرکزیت ہے۔ ان رویوں سے آہستہ آہستہ بت پرستی اور مظاہر پرستی کے عقائد مستحکم ہوتے گئے۔ اس سے لوگوں کی گرہیں اور مضبوط ہوتی گئیں اور وہ بت پرستی۔ اب بت پرستی کے بارے میں ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ بت چونکہ پتھر سے بنتا ہے اور پتھر کی پرستش کرنے سے ہمارے اندر جمود طاری ہوتا ہے۔ یہ ذیلی طور پہ ایسے ضمناً ایک بات میں نے عرض کی، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بت پرستی کیوں بری ہے۔ تو اس سے بت پرستی اور مظاہر پرستی کے عقائد چونکہ مستحکم ہو گئے تو اور انسانی طبیعت یہ مادی زندگی سے ہی گریزاں ہونے لگی۔ جب زیادہ جمود طاری ہو گیا تو وہ مادی زندگی سے ہی کٹنے لگی۔ اب اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مادی زندگی کل زندگی کا نصف ہے۔ اگر اس نصف کا کسی مسلک میں کوئی مقام نہیں تو معاشی زندگی کی تمام تعمیریں مسمار ہو جائیں گی۔ دیکھیں نا، مادی زندگی اور روحانی زندگی پیرلل چلنی چاہیے، یہ دونوں ضروری ہیں، دونوں کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ مادی زندگی کل زندگی کا نصف ہے، تو باقی نصف کو اب توجہ نہ دیں، صرف مادیت کو توجہ دیں گے تو ساری زندگی ڈس بیلنس ہو جائے گی۔
تو معاشی زندگی کی تمام تعمیریں مسمار ہو جائیں گی۔ اگر آپ مادیت کو اگنور کریں گے تو پھر معاشی زندگی نہیں چلے گی۔ اگر اس قسم کی وجوہات پیش آ جائیں تو مذہب کو خیال کی حدود میں مقید تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس قسم کی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ مذہب تو پریکٹکس ہر بندے کا اپنا ہے کہ وہ کیا مانتا ہے۔ تو پھر مذہب کو خیال کی حدود میں مقید تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب عملی زندگی کا ڈھانچہ مذہب کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا تو عقائد میں بے راہ روی پیدا ہونا لازم ہے۔ یعنی پھر عملی زندگی جب مذہب کے زیر اثر نہیں رہے گی تو عقائد میں بے راہ روی یعنی غلط چیزیں داخل ہو جائیں گی، وہ راہ سے ہٹ جائے گا سارا نظام۔ اس طرح کتنے ہی مذاہب اعتدال کی راہوں سے ہٹ کر عالم امر اور عالم خلق کے حقائق سے نامانوس ہو گئے۔ یعنی اب انہیں اس چیز کی کوئی فہم ہی نہیں کہ عالم امر کیا ہے اور عالم خلق کن حقائق پہ بیسڈ ہے۔ بالآخر عالم خلق کی زندگی کے تقاضوں نے نوع انسانی کو رد عمل میں مبتلا کر دیا، اور گزشتہ 5000 سال میں ایسے مذاہب کی بنیادیں پڑنے لگیں جن کا مقصد صرف حکومت اور ریاست اور مادی زندگی قرار پایا۔ یہ ریئیکشنری اپروچ کے زیر اثر کیا ہوا؟ یہ گزشتہ 5000 سال میں جو مذاہب کی بنیادیں پڑیں وہاں پہ صرف حکومت اور ریاست اور مادی زندگی مقصد قرار پائی۔ اب وہ کون سے مذاہب ہیں؟ ان مذاہب میں کنفیوشی، شنٹو اور یونانی فلسفے کے نظام ہائے حکمت، جن میں افلاطون، جس کے معاصرین کی تعلیمات، اور موجودہ دور کے کمیونسٹ ملک قابل ذکر ہیں۔ ان سب کی بنیادیں صرف اس وجہ سے پڑیں کہ رائج الوقت مذاہب میں عالم خلق کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ چنانچہ یہی رد عمل لادینی کا سبب ہوا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان بے اعتدالیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مذہب نام ہے ان عقائد کے مجموعوں کا جو انسانی اعمال اور محرکات کو وجود میں لاتا ہے۔ مذہب ان عقائد کے مجموعوں کا نام ہے جو انسانی اعمال اور محرکات یعنی اعمال کو تحریک دینے والے عقائد، وہ عقائد جو تحریک دیتے ہیں کس کو کہ انسان مختلف اعمال کرے، کو وجود میں لاتا ہے۔ اب کتنے ہی مذاہب ایسے ہیں جن میں خدا کا تصور نہیں پایا جاتا، مثلاً جین مت اور کمیونسٹ مذاہب جو ہزاروں سال پہلے سے اب تک وجود میں آتے رہے ہیں۔ انسانی عقل کے دو رخ ہیں، ایک رخ خارج کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرا رخ نفس کے بارے میں، ایک خارج کے بارے میں، ایک باطن کے بارے میں، ایک ظاہر کے بارے میں، ایک نفس کے بارے میں۔ اسی کو قرآن انفس کہتا ہے۔ پہلا رخ مظاہر کو دیکھ کر جو کچھ خارج میں ہے اس کے بارے میں تجربات اور محسوسات کی حدیں قائم کرتا ہے، یہ انسانی عقل کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ نفس کے متعلق فکر کرتا ہے اور مظاہر کی گہرائی میں جو امور منکشف ہوتے ہیں ان کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اب پہلے رخ کا استعمال عام ہے، یعنی جو خارج کے بارے میں سوچتا ہے، جو خارج سے آگاہ ہوتا ہے، اس رخ کا استعمال عقل کا عام ہے۔ اس کی تمام طرزیں اور فکریں وحی اور الہام سے الگ ہیں۔ یہ جو خارج میں
رخ کام کرتا ہے وہ وحی اور الہام سے الگ ہے۔ چنانچہ پہلا رخ یعنی عالم امر، دوسرے رخ یعنی عالم خلق کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پہلا رخ علم نبوت کی راہوں پر چل کر حقائق کا انکشاف کرتا ہے۔ میں یہاں سے تھوڑا غلط ہو گیا۔ پہلے رخ کا استعمال عام ہے، ٹھیک ہے، اس کی تمام طرزیں اور فکریں وحی اور الہام سے الگ ہیں، البتہ دوسرا رخ وحی اور الہام سے وابستہ ہے۔ دوسرا رخ وحی اور الہام سے وابستہ ہے جو پہلے رخ پر محیط ہے۔ دوسرا رخ وحی اور الہام سے وابستہ ہے۔ ہماری عقل کے دو رخ ہے نا، ایک خارج میں دیکھتا ہے، ایک اندر دیکھتا ہے۔ جو دوسرا رخ یعنی جو اندر دیکھتا ہے وہ وحی اور الہام سے وابستہ ہے، اور پہلے رخ پر یعنی جو باہر دیکھ رہا ہے اس پہ محیط ہے۔ چنانچہ پہلا رخ یعنی عالم امر اور دوسرے رخ یعنی عالم خلق کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ عالم امر یعنی دوسرے رخ عالم خلق کا بھی احاطہ کیے ہوئے۔ تو پہلا رخ علم نبوت کی راہوں پہ چل کر حقائق کا انکشاف کرتا ہے، اور دوسرا رخ اشیاء میں تلاش کے ذریعے مادیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ جو باہر دیکھنے والا رخ ہے یہ اشیاء میں تلاش کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے مادیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام مذاہب جو دوسرے رخ کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں زیادہ تر لادینی، بت پرستی، مظاہر پرستی، مادیت پرستی اور فلسفیانہ قدروں پر مشتمل ہیں۔ ایک جملے میں سارے مذاہب کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا۔ یہ سب کے سب مادی علم یا علم حصولی کی راہوں پر چل کر اپنی منزلیں متعین کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان کا رواج مشرق وسطیٰ کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان مذاہب میں ہزاروں فنا ہو چکے ہیں اور کتنے ہی باقی ہیں۔ ہزاروں مٹ چکے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ یہ سب کے سب عالم امر یعنی نفس کی زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ذرا غور کریں ایک جملے میں کتنی راز کھول دیے۔ نفس کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، حیات بعد الموت، یہ ہے نفس، یہ ہے عالم امر۔ یہ سب کے سب عالم امر یعنی نفس کی اس زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی، کوئی آسانی فراہم نہیں کرتے، بلکہ اس قسم کی تجرباتی اور محسوساتی الجھنیں پیدا کرتے ہیں جو عبد العباد کی تکالیف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ صرف خارج میں دیکھتے رہنے کے عادی ہیں اور اپنے نفس سے واقف نہیں ہیں تو عبد العباد کی تکالیف کے لیے تیار رہیے۔ حضور کلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ جہاں قدیم سے سامی اقوام آباد ہیں، سیمیٹک نیشنز، یعنی حضرت نوح کی 3 اولادوں میں سے ایک سام تھے، حضرت سام، ان کی اقوام مشرق وسطیٰ میں قرار دی جاتی ہیں۔ جہاں سامی اقوام آباد ہے، ایسے مذاہب کا مرکز رہا ہے جو وحی کے زیر اثر جاری ہوئے۔ یہ ہے مشرق وسطیٰ کی ڈسٹنکشن، یہ ہے اس کا امتیاز۔ باقی دنیا میں جہاں پہ مذاہب جاری ہوئے وہ وحی الہام کے زیر اثر نہیں تھے، اور مشرق وسطیٰ کے میں جو مذاہب جاری ہوئے وہ زیادہ تر وحی کے زیر اثر جاری ہوئے، اور علم النفس یعنی عالم امر کی صراحتوں کے قانون پر چلے۔ یعنی وحی کے زیر اثر ہوئے تو وہ باطن پہ توجہ رہی، باطن کی طرف یعنی اپنے اندر انفس کی باتوں پہ چلایا گیا ان کو۔ عالم امر کی صراحتوں کے قانون پر چلے۔ ان میں رائج اور وسیع تر مذاہب 3 ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ تینوں سامی اقوام میں نافذ ہوئے۔ ان میں اسلام آخری مذہب ہے۔
کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ نوٹ: میں یہ کتاب پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بطریق اویسیہ ملا ہے۔ اس ہی حکم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اس کتاب میں کسی مذہب پر تبصرہ نہ کروں، اس لیے میں سامی اور غیر سامی مذاہب کا مزید تذکرہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمیں آپ کو یہ سیمیٹکس اور نان سیمیٹک ریلیجنس کے بارے میں ایک آگاہی دینے کی حد تک ان کی بنیادیں بتا دی گئیں، اس کو اچھا یا برا یا غلط یا درست قطعاً بھی کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد عالم علم النفس اور اس کا ایک دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا، تو یہاں سے پھر ہم آئندہ نشست میں آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے اس مطالعے میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔